بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 295 ملاحظہ فرمائیں۔ میں چونکا، سوری، میں تھوڑا سا وہ ہوں، تصور پرست اور تخیل کی دنیا میں رہنے والا۔ کبھی کبھی حقائق کی دنیا سے بے سبب اپنی دنیا میں لوٹ جاتا ہوں۔ بے سبب کچھ نہیں ہوتا، ڈیوڈ براؤن نے کہا۔ ہم سب فرار چاہتے ہیں، اس دنیا کے سخت حالات سے لڑتے لڑتے اور مخالف قوتوں کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارے اعصاب، ہمارا ذہن اور جسم سب تھک جاتے ہیں۔ اس تھکن کا علاج خواب ہے۔ خواب ہم جاگتے ہوئے دیکھیں یا سوتے ہوئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے۔ میں نے کہا، "Oh no، سختی یہ حالات اور مخالف قوت سے تم غلط مطلب نکالے ہو نوجوان"، ڈیوڈ براؤن نے کہا۔ ایک فنکار کے لیے سازگار ماحول کا نہ ملنا، ایک موسیقار کے لیے کمپوزیشن کا پرفیکٹ نہ ہونا، مصور کے لیے، اس کے شاہکار کے لیے ایسے خریداروں کا ملنا جو صرف دولت مانتوں مگر تصویر کا الٹا سیدھا نہ سمجھتے ہوں، ادیب پر اظہار رائے کی پابندی، فکر کی سوچ پر پہلے حریت پسند کے لیے آزادی کی منزل کے حصول کی دشواری، یہ سب مخالف قوتیں ہیں جو اسے اعصابی و ذہنی شکست دیتی ہیں، اور وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے۔ ایک سپاہی کی مثال لو جس نے گولیوں کی بوچھار میں برستے بمبوں کے دھماکوں میں موت کے خونی رقص کو دیکھتے پورا ہفتہ گزارا ہو۔ اسے خندق میں سکون کے چلنے میں بھی میسر آتے ہیں تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے خواب میں یا تصور میں؟ اپنا گھر، بیوی، بچے، زمانہ امن کی خوشیاں۔ یہ خواب اس کو سکون دیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں۔ کیا آپ ماہر نفسیات تھے مسٹر ڈیوڈ براؤن؟ میں نے کہا۔ ماہر نفسیات؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تن سے مسکرایا۔ یہ زندگی کا علم ہے جو زندہ انسانوں کو دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے سے آتا ہے، تجربے اور مشاہدے سے آتا ہے اور کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کسی بھی علم میں خود کو ماہر کہے تو وہ احمق ہے، کیونکہ علم ایک پھیلتا ہوا افق ہے۔ تم جتنا اوپر جاؤ گے اتنا ہی وسیع نظر آئے گا۔ کیا یہ غلط نہیں ہوگا اگر زمین سے اوپر اڑنے والا خود کو ماہر افلاک کہنے لگے؟ خیر چھوڑو یہ بحث۔ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ خالی خات ہو؟ میں نے کسی خانہ بدوش فیملی کو بھی اس حد تک بے سر و سامان نہیں دیکھا۔ میں نے فوراً ایک غلطی کو چھپا لیا۔ سامان بعد میں آتا رہے گا۔ ہم لوگ فوری طور پر نئی رہائش میں منتقل ہونا چاہتے تھے۔ اس نے سر ہلایا۔ تم چاہتے ہو میں ابھی واک آؤٹ کر جاؤں؟ اوہ نو، آپ رہیں جب تک آپ کا دل چاہے۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ رہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو۔ میرا خیال ہے کل میں کراچی چلا جاؤں گا۔ وہ بولا، کینیڈا کے لیے مناسب پرواز وہیں سے ملے گی۔ میں نے 20,000 روپے نکالے۔ یہ 2 سال کا ایڈوانس رینٹ قبول کر لیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں 1 سال سے زیادہ کا کرایہ نہیں لوں گا۔ وہ بگڑنے لگا۔ مگر تم مصر ہو تو ٹھیک ہے۔ میں اور محسن لوٹ کر گئے تو ہمارے سامنے بہت سے کام تھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں غالب کی ٹانگ کو شکنجے سے آزاد کرانے کا بندوبست کرنا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹر شہریار کی مسیحائی سے اس کی حالت سنبھل گئی تھی، مگر وہ شکنجہ بلائے جان بن کے چمٹا ہوا تھا، اور یہ غالبی کا حوصلہ تھا کہ اس فولادی کیکڑے کو برداشت کر رہا تھا۔ یہ کام کون کرے گا؟ موسی نے پوچھا۔ کوئی لوہار؟ ہاں، لوہا کاٹنا تو لوہاری کا پیشہ ہے۔ میں نے کہا، ویلڈر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم غالب کو ویلڈنگ پلانٹ پر لے جائیں۔ ویلڈنگ پلانٹ موبائل بھی ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں، موسی نے کہا۔ ہاں، مگر بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اس کے لیے گاڑی چاہیے۔ ظاہر ہے رازداری کا معاوضہ الگ ہوگا۔ ہر شخص پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جسے بھی لے کر آئیں گے وہ 10 قسم کے سوال کرے گا۔ اس بات پر تو کبھی راضی نہ ہوگا اسے آنکھ پر پٹی باندھ کے لے جائیں۔ میں نے کہا، کیا یہ محاورہ غلط ہو چکا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے؟ موسی نے بولا۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بات مجھے کیوں نہیں سوچی؟ ہر عقل مندی کی بات کرنے کا ٹھیکہ میرے پاس ہے، محسن بولا۔ لوہا کاٹنے کی مخصوص ساری ہر جگہ ملتی ہے۔ اس کے بلیڈ سخت ترین اسٹیل کے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے۔ خاک معلوم ہے، کیا فائدہ اس معلومات کا جو وقت پر کام نہ دے؟ محسن بولا۔ تم نے کون سا وقت پر بتا دیا؟ میں نے کہا، تم اور غالب بھی یہ بات جانتے تھے، پھر کل کیوں نہیں خیال آیا؟ بے وجہ وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہے۔ ہاں یار، اس شکنجے کو کل ہی کاٹ کے الگ کیا جا سکتا تھا۔ وہ نرم لوہے کا بنا ہوا ہے، محسن بولا۔ ہتھکڑی کاٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس ساری سے ہتھکڑی بھی کاٹی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ ہارڈ ویئر کی ایک دکان سے ہم نے 2 اسٹیل کٹر بلیڈ خریدے اور واپس پہنچتے اس کام میں لگ گئے جو بہت پہلے ہو سکتا تھا۔ غالب نے ہمیں اس کوتا بینی پر شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی اور خود شرمندہ ہوا۔ ہم آدھے گھنٹے تک کاری کو ایک ہی جگہ رگڑتے رہے۔ اس میں ایک آری ٹوٹی کیونکہ موسی نے زیادہ جوش و خروش دکھایا تھا۔ ایسی آری ذرا سا موڑنے سے خشک لکڑی کی طرح پٹ سے 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ بلاخر ہماری محنت رنگ لائی۔ موسی نے ایک گالی دے کر اس شکنجے کو باہر پھینکا اور پھر اس انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ڈال آیا جس میں برسوں کا پانی کاہی کے رنگ کا ہو گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں ڈاکو اب چلانے لگے تھے۔
بھوک اور تکلیف سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ان کو کہاں لا کے ڈال دیا گیا ہے، مگر ہم میں سے کسی نے ان کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ وہ شام تک مر جاتے۔ پولیس سے چھینی ہوئی وردیاں اب بھی جیپ میں موجود تھیں۔ ہم نے منظر کے فراہم کیے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے اور ڈاکوؤں نے ہوش آنے سے پہلے ہمیں صرف وردی میں دیکھا تھا۔ اب یہ ضروری تھا کہ ہم اپنی تھانے داری کا برم قائم رکھیں اور ان کو شک نہ ہونے دیں کہ ہم پولیس والے نہیں ہیں۔ میں نے باہر جا کے گیراج کا دروازہ کھولا اور جیپ میں سے دونوں وردیاں نکال لایا۔ ایک انسپیکٹر کی وردی تھی اور دوسری سب انسپیکٹر کی۔ محسن نے خیال ظاہر کیا کہ اب غالب کو بھی کیتھرین اور جوریا کے پاس پہنچا دینا چاہیے۔ میں نے اتفاق کی اور یہ بھی کہا کہ وہ دوسرے ضروری کام بھی نمٹا آئے، مثلاً کچھ فرنیچر اور گھر میں استعمال ہونے والے برتن۔ کیتھرین اور جولی اپنے لیے کپڑے بعد میں اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق خرید سکتی تھی، لیکن ہمیں 2-4 اپنے لیے جوڑے درکار تھے جو ہماری ظاہری وضع قطع کو بدلنے میں معاون ثابت ہوں۔ وہ اپنے ساتھ اس مقصد کے لیے 15,000 روپے لے گیا۔ میں نے اسے یہ بھی تاکید کی کہ وہ منظر سے رابطہ قائم کر سکے تو اسے 1,00,000 روپے بھی لے آئے جو اس نے رابعہ کے اکاؤنٹ سے نکلوائے ہوں گے۔ جب وہ ٹیکسی کی تلاش میں نکل گیا تو میں نے غالب سے کہا، آج پھر تم کو اپنے اخبار نویس ساتھیوں کو بلانا ہے۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ کیا پھر انہی کو بلاؤں؟ غالب نے کہا۔ کسی اور کو بلانا مناسب نہ ہو تو شاید، میں نے کہا۔ ان کو ہم اشارہ دے چکے ہیں کہ ہمارے پاس جیل سے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی سٹوری بھی ہے۔ یہ سٹوری بھی ان کو ملے گی تو وہ ہم سے ہمیشہ تعاون کریں گے۔ ظاہر ان کی تو دھاک بیٹھ جائے گی۔ ہاں، لیکن دوسرے مایوسی کے رد عمل کا شکار ہوں گے تو ہمارے پیچھے لگ جائیں گے، غالب نے کہا۔ اور شکاری تو دوسرے بھی ہیں، مگر سب سے خطرناک شکاری یہ صحافی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے، میں نے کہا۔ یہ تمہارے طے کرنے کا مسئلہ ہے، تم جیسا مناسب سمجھو کرو۔ ایک بات اہم ہے کہ وہی آئے جو بھروسے کے قابل ہو۔ کل میں نے انہی کا انتخاب کیا تھا جو میرے نزدیک قابل اعتماد تھے۔ وہ بولا، آج کس پولیس افسر کی موجودگی میں بات ہوگی؟ سب سے اچھا تو یہی ہوتا کہ خود رضوی صاحب آتے جو اس کیس کی تفتیش بھی کر رہے ہیں، غالب نے کہا۔ ہمارے بلانے سے تو وہ ہرگز نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو یہ بات یقینی سمجھو کہ واپسی میں ہمیں ساتھ لے جائیں گے۔ وہ کوئی ایسا بندوبست کریں گے کہ ہمیں خاک بھی پتہ نہیں چلے گا اور ہم محصور ہو جائیں گے۔ رپورٹر یہ کام کر سکتے ہیں، غالب نے کہا۔ وہ پہلے رضوی صاحب سے بات کر لیں کہ مفرور ڈاکوؤں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پکڑنے کا تھوڑا بہت فائدہ ان کو ضرور ہوگا۔ محکمہ اگر رزلٹ پر نظر رکھتا ہے تو پھر اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکو کہاں اور کیسے پکڑے گئے اور کس کے ذریعے پکڑے گئے۔ بیشتر جرائم کا سراغ مخبر دیتے ہیں، مگر یہاں تو کان کو الٹی طرف سے پکڑنے والے بیٹھے ہیں جو سیدھی سی بات نہیں سمجھیں گے، میں نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکوؤں کو اخبار والوں کے سامنے لانے والے خود مجرم تھے، وہ کیسے نکل گئے؟ اور ایس ایس پی صاحب نے 2 خطرناک ڈاکو خود نہیں پکڑے، مگر خود اس کوتاہی کے مرتکب ہوئے کہ 2 خطرناک ملزم اتنی دیدہ دلیری سے فرار ہو گئے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، غالب نے کہا۔ فرض کرو کہ ہم اخبار والوں کو پہلے بلا لیں، ان کے سامنے ڈاکو اپنا بیان دیں اور جو سوال و جواب ہونا ہے ہو جائیں، وہ تصویریں وغیرہ لیں اور چلے جائیں۔ پھر ہم انکل رضوی کو فون کریں اور بتائیں کہ وہ اپنی نفری لے کر جائیں اور فلاں جگہ سے ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیں۔ اس طرح گرفتاری کا کریڈٹ انہیں مل جائے گا، مگر ہمیں گرفتار نہ کرنے کی کوتاہی کا الزام ان پر نہیں آئے گا۔ آئیڈیا، میں نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے وہ یار اس وقت کہاں ہوں گے؟ میرا خیال ہے گھروں پر لمبی تان کے سو رہے ہوں گے۔ ہاں، رات کی مخلوق ہے نا۔ تمہیں ان کے ٹھکانے معلوم ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، اب بھی وہی ہوں گے جہاں پہلے رہتے تھے۔ تو فون مت کرو، جاتے ہوئے ہر ایک کو گھر پیغام دے جاؤ کہ تیار رہیں، اور جب محسن آئے تو اس کے ساتھ وہ بھی آ جائیں، میں نے کہا۔ باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز پر میں سمجھ گیا کہ محسن ٹیکسی لے آیا ہے۔ میں نے اور محسن نے غالب کو ٹیکسی میں شفٹ کیا اور ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ راستے میں غالب خود محسن کو سارا پروگرام بتا دے گا۔ اب میں نے تھانے دار کی وردی پھر پین اور ریوالور ہاتھ میں لے کر ڈاکوؤں کے سامنے گیا۔ وہ واقعی سخت تکلیف میں تھے اور مجھے دیکھتے ہی گڑ گڑانے بل بلانے لگے۔ پاٹے خان اور گورے خان، میں نے کہا۔ تم کو کچھ کہنا ہے؟ ہاں تھانے دار، پاٹے خان بولا۔ آخر ہمیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ تمہاری گرفتاری کی خبر ابھی پوشیدہ رکھی گئی ہے، آج ایک خصوصی ٹیم تم سے تفتیش کرے گی، میں نے کہا۔ ہم کچھ نہیں بتائیں گے، بس پھانسی چڑھا دیں ہمیں، وہ چلایا۔ تم کو تقدیر نے ایک موقع فراہم کیا ہے، میں نے کہا۔ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، سچ بول کر۔ سچ بول کر؟ گورے ڈاکو نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو پاگل ہے تھانے دار، سچ ہی تو آدمی کو پھانسی لگواتا ہے۔ یہ ذرا مختلف صورتحال ہے، میں نے کہا۔ تمہارے فرار کے بعد کچھ ذمہ دار لوگ معطل ہو گئے ہیں۔ اب اگر تم سچ بتاؤ کہ تم کس طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، کس طرح دوبارہ پکڑے گئے، تو مقدمے کی سماعت پھر شروع ہوگی اور اس میں نئے معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مشکل ہے، اب کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ تمہارا کیس اخبارات میں دیا جا رہا ہے،
میں نے کہا حکومت کے نوٹس میں بہت سی باتیں آ سکتی ہیں جو آج تک نہیں آئیں۔ وجہ یہ تھی کہ تم نے اپنا سارا مقدمہ جھوٹ پر لڑا۔ اب سچ بول کے تم حالات کی دوسری تصویر پیش کر سکتے ہو۔ مثلاً تم تفصیل سے بتاؤ کہ تم ڈاکو کیسے بنے، کس نے تمہاری سرپرستی کی، کون کون پولیس افسر تم سے مال کھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے خلاف جانے والی بات بھی کہہ دو۔ صاف بتا دو کہ پولیس والے کھا پی کے کہاں سو رہے تھے، ان کی جیپ کہاں کھڑی ہوئی تھی، اور تم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ وہ دونوں تعجب سے میری صورت دیکھنے لگے۔ یہ بھی بتا دیں۔ ہاں، میں نے کہا ہماری فکر مت کرو، یہ کوئی بڑا الزام نہیں ہے۔ تم کہتے ہو گرفتاری کے بعد پھر مقدمہ چلے گا؟ پاٹے خان بولا۔ ظاہر ہے نئے بیان کی روشنی میں سماعت دوبارہ ہو گئی۔ میں نے کہا وہ میرے جھانسے میں آ گئے تھے کیونکہ وہ قانون سے نا واقف تھے۔ انہیں امید کی ایک کرن درکار تھی جو میں نے انہیں فراہم کر دی۔ ایک صورت اور بھی ہے، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ وہ میری صورت دیکھنے لگے۔ تم سلطانی گواہ بن جاؤ۔ میں نے کہا دونوں اپنے گروہ کے تمام جرائم کا اعتراف کر لو، سب کے پتے ٹھکانے بتا دو اور سب کو گرفتار کرا دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گورا ڈاکو نے کہا۔ ہم اپنے ہی سنگی ساتھیوں کے ساتھ دغا کریں؟ پاٹے خان بولا۔ زندہ رہنا ہے تو پھر کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو زمانے کا دستور ہے، کوئی بھی دوسروں کی خاطر جان نہیں دیتا۔ وہ کون سے تمہارے جگری دوست تھے؟ ہم پیشہ تھے اور بس۔ ایک غلط کام کے لیے تم سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ تم عدالت کے سامنے تائب ہو سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ ہم آئندہ شرافت کی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ تمہارے سب ساتھی اندر ہو جائیں گے اور تم کو قانون کی مدد کرنے کی رعایت ملے گی، لیکن وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے ساتھی وہ جیل میں ہوں گے، کچھ لٹک جائیں گے، کچھ عمر قید کاٹیں گے، باقی کو لمبی سزائیں ہوں گی۔ ان کے باہر آنے سے پہلے ہی تم روپوش ہو سکتے ہو۔ دنیا بہت بڑی ہے، جہاں چاہو چلے جانا، لیکن پہلے سوچ لو کہ زندہ رہنا چاہتے ہو یا نہیں۔ میں نے کہا۔ یہ سوال آہستہ آہستہ غیر ضروری ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھیں جھوٹی امید کی روشنی دیکھنے لگی تھی۔ جو شخص تختہ دار کی اتنا قریب، اس سے کیا پوچھنا کہ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہو تو بتاؤ۔ اس وقت وہ زندگی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ پاٹے خان اور گورا ڈاکو بھی سوچنے لگے تھے کہ اس طرح زندگی مل سکتی ہے تو کیا ہے؟ یہ غداری ہو یا بے وفائی، بزدلی ہو یا نامرادی، ایسے 10 الزام لے کر بھی زندگی کا سودا کرنا مہنگا نہیں ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا داؤ چل گیا ہے۔ اب وہ میری مرضی کے مطابق بیان دیں گے اور ادھر اخبار والوں کے ہاتھ ایک دلچسپ سنسنی خیز کہانی لگے گی، اور ادھر انکل رضوی کو موقع ملے گا کہ وہ دونوں ڈاکوؤں کے باقی گینگ کو بھی گرفتار کر لیں، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی شمار ہوگی۔ میں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا کہ وہ اچھی طرح سوچ لیں اور آپس میں مشورہ بھی کر لیں۔ اس کمرے کے باقی دروازے باہر سے مقفل تھے، کھڑکیاں قدرے غیر محفوظ تھیں، مگر مجھے ان دونوں کی حالت ایسی نظر نہیں آتی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑکی کے راستے کود جائیں اور نکل جائیں۔ مجھ پر کچھ تھکن غالب تھی۔ وردی اتار کے اور اپنے کپڑے پہن کے میں دروازے کے قریب لیٹ گیا۔ سگریٹ ابھی آدھا ہی ختم ہوا تھا کہ مجھے نیند نے آ لیا۔ پھر میں کسی گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر جاگا۔ میں ایک دم اٹھا اور ریوالور لے کر باہر آیا، مگر آنے والے محسن کے ساتھ آئے تھے، اور وہی اخباری رپورٹر تھے جنہوں نے گزشتہ رات رائٹرز کے آفس میں ہم سے ملاقات کی تھی۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کی خبر نے بہت بڑا دھماکہ کیا تھا۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے حیران اور پریشان تھے کہ یہ سب تفصیلات ان کو کیسے ملیں، مگر قانوناً وہ کسی بھی اخبار نویس کو ذریعہ اطلاع بتانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں خبروں نے نیچے سے اوپر تک تہلکہ مچا دیا ہے اور آنے والے اخبارات میں مزید طوفان کھڑا ہوگا۔ مجموعی طور پر اخبارات کا رویہ ہمارے حق میں ہمدردانہ ہوگا۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ ہمیں آہستہ آہستہ ہیرو بنا دیا جائے، یہ ثابت کیا جائے کہ ہم سازش کا شکار ہوئے۔ سازش کرنے والے غدار اور ملک دشمن عناصر تھے جن کی مدد پولیس نے کی۔ اس کے بعد تحریک چلائی جائے کہ ہمارے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں۔ یہ بڑی خوش آئندہ خبر تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ دونوں ڈاکو اندر ہیں اور حالات کا تقاضا ہے کہ میں ان کے سامنے نہ جاؤں۔ محسن بھی پولیس کی وردی میں رہے گا اور اخبار والے ان کا مفصل بیان دینے کے بعد جتنے سوالات کرنا چاہیں کر سکیں گے۔ غالب اپنا بیان دے چکا تھا۔ میں نے بھی وہی کہا جو غالب نے کہا تھا کہ یہ ڈاکو پولیس پارٹی سے ان کی جیپ، رائفلیں، ریوالور اور وردیاں لے کر فرار ہوئے تھے کہ ہم سے مڈ بھیڑ ہو گئی اور ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم خالی ہاتھ ہیں اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم نے خود کو احمق قسم کے دیہاتیوں کے روپ میں پیش کیا اور اچانک ان کو قابو کر لیا۔ اس موقع پر میں نے بتایا کہ میں کس حد تک مارشل آرٹ سے واقف ہوں اور خالی ہاتھوں سے ایسے 10 ڈاکو پکڑ سکتا ہوں۔ غالب کے دوستوں نے وعدہ کیا کہ وہ میری بہادری کا یہ قصہ خوب بڑھا چڑھا کے لکھیں گے۔ بہت جلد میرا امیج قاتل اور مفرور مجرم کا نہیں، ایک جیالے نوجوان کا بن جائے گا جو ظلم اور استبداد کے خلاف نبرد آزما ہے
اور اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کی مدد سے ملک دشمن عناصر کو نیست و نابود کرنے کا عزم رکھتا ہے، مگر غداروں کی حامی بیوروکریٹ اور بے ضمیر انتظامیہ کے افراد میرے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ محب وطن نہیں ہیں اور حرام کا کھا چکے ہیں۔ ڈاکوؤں نے میری توقع کے مطابق بیان دیا۔ محسن دوسری وردی پہن کے اندر گیا اور اس نے کہا کہ وہ خصوصی تفتیشی ٹیم کا افسر ہے۔ اگر ڈاکو سچ بولیں گے تو وہ رپورٹ میں ان کے لیے رعایت کی سفارش بھی کرے گا، اور اگر وہ چاہیں گے تو ان کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا، اگر یہ ممکن ہے کہ ان کی سزا معاف کر دی جائے۔ یہ سب جھوٹ آفتی ریکارڈ رہا۔ محسن نے رپورٹرز کو اچھی طرح بریف کر دیا تھا۔ گورے ڈاکو نے 1 گھنٹے میں بتایا کہ وہ کس طرح ڈاکو بنا، کیسے جیل سے فرار ہوا، اس نے کہاں کہاں واردات میں پولیس سے مدد لی یا ان کو شریک کیا، وہ کس کس کو بتہ دیتا رہا، اور آخر میں اس نے اپنی گرفتاری کا احوال سنانا شروع کیا کہ انہوں نے جنگل میں پولیس کو دیکھا، 2 تھانے دار تھے جو جیپ کے پاس سو رہے تھے، انہوں نے دعوت اڑائی تھی اور کھانے میں مرغ، نرگسی، کوفتے، پراٹھے اور حلوہ کھایا تھا۔ یہی سب کچھ انہوں نے بھی کھایا اور پولیس والوں کا اسلحہ چھین کر انہیں بے بس کر دیا۔ محسن کے اشارے پر اس نے اپنا بیان ختم کر دیا۔ یہ ضروری تھا کہ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہیں۔ گورے ڈاکو نے تسلیم کر لیا تھا کہ اب وہ جن پولیس والوں کی تحویل میں ہیں ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہی ان کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پولیس والے پہلے بھی ان کے مددگار تھے، چنانچہ یہ کوئی انوکھی اور حیران کرنے والی بات نہ تھی۔ ڈاکو سمجھتے تھے کہ اس مدد کی قیمت پولیس کو بعد میں ادا کرنا ہی ہوگی۔ پاٹے خان کی سوانح خیات قدرے مختلف تھی، اور اس میں پولیس کے دوسرے بدعنوان افسران کے نام آتے تھے جو اس کے دوست اور دشمن رہے تھے، لیکن وہ بنیادی بات جو دونوں کے بیان میں مشترک تھی، پولیس کا دوگلا پن تھا۔ وہ سب پولیس افسر ابھی موجود تھے اور ترقی بھی پا چکے تھے، جن کے نام ڈاکوؤں نے لیے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس بیان کی اشاعت کے بعد وہ ڈاکو کی بات کو جھوٹ کا پلندہ، بہتان، تراشی اور اخبار والوں کی سازش قرار دیں گے۔ انہیں سچا تسلیم کیا جائے گا کیونکہ وہ حاکم اور با اختیار ہیں، اور سچ بولنے والے مجرم اور بے بس ہیں۔ وہ کوئی ثبوت بھی نہیں رکھتے۔ اس پورے نظام میں سچائی صرف وہ ہے جو ثابت کی جا سکے۔ پاٹے خان کو بھی اسی جگہ روک دیا گیا جہاں اس کے ساتھی گورے ڈاکو کو روکا گیا تھا، یعنی یہ کہ وہ پولیس کے 2 تھانے داروں سے جیپ اور سرکاری اسلحہ چھین کر انہیں بے بس کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ اس کے آگے ہمارا بیان تھا کہ ہم نے ڈاکوؤں کو پولیس کی وردی میں پولیس کی جیپ چلاتے دیکھا اور شناخت کر لیا، ان کو روکا اور ناک آؤٹ کر کے یہاں لے آئے۔ ہمارے اس بیان کا ڈاکوؤں کو بالکل علم نہ تھا، اور یہ ناممکن تھا کہ وہ بعد میں بیان بدل سکتے۔ اخبار نویس سب سمجھ رہے تھے، مگر ان کی دوستی غالب سے تھی۔ پولیس کے وہ بھی اتنے ہی دشمن تھے جتنی عام پبلک تھی، شاید اس سے زیادہ ہی، کیونکہ وہ بہت سے ایسے معاملات کی خبر بھی رکھتے تھے جو اندر سے کچھ اور تھے اور باہر سے کچھ اور دکھاتے تھے۔ انہوں نے میرے اور محسن کے مشورے سے ڈاکوؤں کے اور ہمارے بیانات کو مربوط کیا، ڈاکوؤں کی تصاویر اتاری، پھر جیپ کی تصویر لیں، وردی اور اسلحے کو پھیلا کر تصویریں بنائیں، اس طرح کہ ہر وردی پر لکھا ہوا نام واضح رہے اور ریوالور اور رائفل کا سیریل نمبر نمایاں ہو۔ انہوں نے شناختی کارڈ وغیرہ کی تصویریں بھی اتاری اور پھر ہم سے ہاتھ ملا کے اور ہمارا شکریہ ادا کر کے بھاگ گئے۔ انہیں شام تک بہت سے کام کرنا تھے، اب ہمارا وہاں ٹھہرنا فضول تھا۔ میں نے اور محسن نے اس نمائش کو اسی طرح چھوڑا جس میں پولیس کی وردیاں، ان کا اسلحہ اور شناختی کارڈ وغیرہ کمرے کے فرش پر پھیلے ہوئے تھے۔ جیپ کو گیراج سے نکال کر باہر کھڑا کیا، اپنا پورٹیبل فون اٹھایا اور اپنی موجودگی کے سارے آثار مٹا کے نکل گئے۔ قریب ترین ٹیلی فون پول پر چڑھ کر میں نے انکل رضوی کے آفس کا نمبر ملایا، مگر آواز بدل کے بات کی۔ انہیں بتایا کہ جیل سے فرار ہونے والے ڈاکو دونوں کہاں گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ تم کون ہو؟ سکندر؟ انہوں نے کہا۔ آواز بدل کے دھوکہ دیتے ہو؟ سکندر؟ سکندر کون؟ ہم پورس ہیں، میں نے کہا اور فون منقطع کر کے اتر آیا۔ تو نے سب کام کر لیے تھے؟ میں نے محسن کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، محسن بولا۔ غالب نے راہ میں 2 گھنٹے لگا دیے، محسن بولا۔ اس کے یہ صافی دوست عجیب و غریب گلی کوچوں میں رہتے ہیں، اور کیا صافی گلبرگ میں رہیں گے، وہ بھی پاکستان کے صافی؟ ہر گلی میں ٹیکسی نہیں جا سکتی، مجھے اتر کر پیدل جانا پڑتا تھا اور سونے والے کو جگا کے لانا پڑتا تھا۔ محسن نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اسباب خانہ داری بھی نہیں پہنچا؟ کچھ پہنچ گیا، کالے صاحب کی تسلی کے لیے، محسن بولا۔ راستے میں ایک پرانے فرنیچر کی دکان اتفاق سے آ گئی، میں نے جو نظر آیا وہ خرید لیا۔ 4 پرانے بیڈ ملے، 2 ڈبل 2 سنگل، میزیں، کرسیاں، 1 الماری۔ 2200 روپے میں کام چل گیا، اور لینڈ لارڈ کو شک نہیں ہوا۔ فرنیچر استعمال شدہ نہ ہوتا تو وہ ضرور پوچھتا۔ ایک بینڈنگ سٹور سے تکیے چادریں لے لیے تھے، بس برتن رہ گئے ہیں۔ اور وہ فرنیچر کیا وہ بھی ٹیکسی میں ڈال دیا تھا؟ اسے پتہ سمجھا دیا تھا، محسن بولا۔ دکاندار نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہمارے آدمی سارے شہر میں پھرتے ہیں، ہر پتہ ڈھونڈ نکالتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب تک پہنچ گیا ہوگا۔
کیوں نہ ہم باقی شاپنگ کر لیں؟ میں نے کہا۔ ضروری برتن اور کپڑے خریدتے ہوئے چلیں۔ منظر ملا تھا؟ نہیں، وہ نہ چیمبر میں تھا اور نہ گھر میں، محسن بولا۔ کالمن کوٹ سے روانہ ہونے میں دیر ہوئی تھی، اس وقت چیمبر میں ہوگا اور وہاں اس سے ملنا ٹھیک نہیں، رات کو گھر پہنچ جائیں گے۔ میرا اور محسن کا یوں گھومتے پھرنا خطرناک تھا، خصوصاً اس لیے کہ آج ہی اخبارات میں ہماری تصویریں شائع ہوئی تھیں۔ ایسے ہی چلتے چلتے میں نے محسن کو تجویز پیش کی کہ اب ہمیں حلیہ بدل دینا چاہیے۔ آدھے شہر نے ہماری تصویریں آج دیکھی ہوں گی، باقی آدھا شہر کل دیکھ لے گا۔ یہ سب پبلک کے لیے بہت سنسنی خیز خبریں ہیں، اور ڈاکوں کی گرفتاری تو ایسا موضوع ہوگا جس پر گھر کی خواتین بھی اظہار خیال فرمائیں گی۔ اچانک ہم ایک ہیئر ڈریسر کی دکان کے سامنے سے گزرے۔ اس نے شوکیس میں ہر طرح کی وگ سجا رکھی تھی۔ میں نے محسن کو متوجہ کیا، اندر بہت کم لوگ تھے، جو رش صبح و شام کے اوقات میں نظر آتا ہے وہ نہیں تھا۔ یہ ہیئر آرٹسٹ ہمارے سر پر وگ لگا سکتا ہے، محسن نے کہا۔ ہیئر ڈریسر کی دکان بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے، محسن بولا۔ سب شیو کروانے والے مفت کے اخبارات پڑھتے ہیں اور پھر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ باربر ایک باخبر اور باشعور شخص ہوتا ہے جو سب کی سنتا ہے۔ تیرا مطلب ہے وہ ہمیں شناخت کر لے گا؟ اس کا امکان ہے، ہم رسک لے لیتے ہیں، میں نے کہا۔ محسن نے ٹھیک کہا تھا، چیف باربر نے کاؤنٹر پر ہی ہمیں شناخت کر لیا۔ ابھی اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ ہم دونوں آگے جھک کر ریوالور نکال چکے تھے۔ اس کا منہ فوراً بند ہو گیا۔ آج کے اخبارات پڑھنے کے بعد تم کو اتنا اندازہ تو کر ہی لینا چاہیے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہم نے سینکڑوں تخریب کاروں کو صفایا کر دیا، ان کے اسلحہ خانے برباد کر دیے، ہیلی کاپٹر گرائے اور درجنوں ایجنٹ قتل کیے، تو تم کیا چیز ہو؟ ہم نہ چور، نہ ڈاکو ہیں، نہ قاتل، نہ مفرور مجرم، محسن نے کہا۔ ہم اس ملک کے محب وطن شہری ہیں۔ بے شک جناب عالی، باربر نے بمشکل تمام کہا۔ آج تو سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے تو بڑا کام کیا ہے جی، وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ لوگ فخر کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اس حوصلہ افزا اطلاع پر خوش ہو کر کہا، کیا تم سچ بول رہے ہو یا اپنی جان بچانے کے لیے؟ لو جی، آپ کوئی دشمن ہیں ہمارے؟ اللہ آپ کو حوصلہ دے اور پولیس کو عقل دے، چیف باربر نے کہا۔ ہم تو جی دل سے تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے کمال کر دیا۔ کل تم کو ایک اور خبر ملے گی، میں نے کہا۔ وہ کیا جی؟ چیف باربر سرگوشی میں بولا۔ یہاں نہیں، اندر کوئی جگہ ہے تو ہمیں لے چلو، ہمیں تمہاری مدد کی بھی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ بس ایک بات مت بھولنا، دھوکہ دینے یا چالاک بننے والے کو ہم بھون دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا مشن اہم ہے، اور ہم صرف تم کو ہی نہیں، ان سب کو ٹھنڈا کر کے بھی نکل جائیں گے۔ اگر ضروری ہوا، کوئی ہماری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔